مفتی صاحب میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ یہاں بتاؤں. یہ جو حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کے پاس مولانا کوثر نیازی گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ میرا بیٹے نے MBBS پاس کیا ہے، اب اگلی ڈگری وہ جو ہوتی ہے اس کے بعد غالباً FCPS وہ اس نے امتحان دیا ہوا ہے اور دعا کریں کہ وہ پاس ہو جائے. تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے. اس بچے کا نام لے کے، غالباً فاروق نام تھا اس کا، یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے. تو ان کی بیگم بھی ساتھ تھی، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں حضرت اس کا امتحان ہے FCPS کا، دعا کریں اس میں یہ پاس ہو جائے. انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے. یہ کوئی 4-5 مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا. واپس آ گئے کوثر نیازی صاحب. چند دنوں کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بچہ شہید ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. کوثر نیازی صاحب نے یہ پھر مضمون لکھا اس کے اوپر، میں نے پڑھا، یعنی جو آپ کو یاد ہوگا. یہ بتائیے کہ یہ جو اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کی پھر نگاہ ہوتی ہے لوح محفوظ پہ، یا کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. حضور نے کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. غوث الاعظم حضرت محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، وہاں تو اس وقت مرکز اولیاء تھا بغداد، تو ایک شخص کا پیر تھا شیخ طریقت، اور اس زمانے میں تجارتی قافلے کبھی کبھی جایا کرتے تھے. قافلہ جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں. انہوں نے کہا مت جاؤ، لٹ جاؤ گے، مارے جاؤ گے. لیکن انسان حریص ہوتا ہے، عربی میں کہ حریص لما منع، جس چیز سے روکا جائے اس کی اور اس میں حرص پیدا ہوتی ہے. تو حضور غوث الاعظم کے پاس چلا گیا، انہوں نے فرمایا کہ چلے جاؤ. جب تجارت کر کے دولت کما کے واپس آیا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہ نیند میں تھا کہ لگا کہ بھئی ڈاکو آ گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، گلے پہ خنجر چل رہا ہے. اسی میں گھبرا کر اٹھا اور دیکھا کہ گلا تو سلامت ہے یا نہیں ہے. جیسی جاگا اسے خیال آیا کہ میں نے جو ساری اشرفیاں دینار کمائے تھے سونے کے، وہ میں حمام میں گیا تھا، وہاں طاق میں رکھ دیا تھا، وہ تو وہی بھول آیا. دوڑتا ہوا گیا تو وہ وہاں بھی سالم مل گئے. پھر وہ چھرمی بھی مل گئی. صحیح سالم بغداد آیا تو بغداد میں جب داخل ہوا تو اس نے سوچا کہ پہلے اپنے شیخ کے پاس جاؤں جنہوں نے منع کیا تھا، یا غوث الاعظم کے پاس جاؤں جنہوں نے اجازت دی تھی. اسی شش و پنج میں تھا کہ اس کے شیخ سامنے نظر آ گئے. تو انہوں نے کہا تردد نہ کرو، جو میں نے کہا تھا تمہارے ساتھ وہی ہونے والا تھا، لیکن تم جانے سے پہلے غوث الاعظم کے پاس چلے گئے تو جو کچھ عالم بیداری میں ہونے والا تھا اللہ نے عالم خواب میں منتقل فرما دیا. اچھا مجھ سے اب بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ عالم خواب میں چلی جاتی ہے بات. جی ہاں، ایسا ہو جاتا ہے. تو اچھا یہ اس لیے کہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، لیکن کسی کی نظر اس پہلے اسٹیپ تک ہوتی ہے. لیکن بہت سی چیزیں دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ آئے گا پرووائڈیڈ ٹو، بشرطے کہ یہ کر لے ہو جائے. تو یہ اللہ کی تقدیر میں کا حصہ ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس باغ میں گئے تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جا کر کے دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ نکلے، انہوں نے نعرہ لگایا، حضرت عمر فاروق نے ان کو یہاں چھاتی میں مارا اور کہا رک جاؤ. وہ گئے، کہتے وہ گر گئے تھے. جی ہاں، سیدنا عمر فاروق کا قد بہت تھا اور ابو ہریرہ اتنے سے تھے. تو وہ گئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا، میں آپ کا پیغام پھیلانے گیا، یہ عمر فاروق نے میرے ساتھ یہ کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیسے کہا کہ انہیں عرض کیا یا رسول اللہ لوگ عمل کو ترک کر دیں گے. تو حضور نے آیا کہ لِأَلَّا يَتَّقِلِ النَّاسِ، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بشارت پر تکیہ کر کے عمل سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھیں. تو پھر حضور نے آیا کہ ٹھیک ہے ابو ہریرہ، لوگوں کو عمل کے راستے پر چلنے دو. تو اس لیے یہ تقدیر کا ایسا ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، تقوی کو اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی اور نیک کاموں کی، تو ہم یسرا جنت کی راہوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
واستغنا وکذب بالحسنى فسنیسرہ للعسریٰ، جو بخل اختیار کرے گا اور دولت پر ناز کرتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ میں اللہ سے بھی بے نیاز ہوں، جیسا کہ دوسری آیت میں کہ کلا بل راہ استغنا، ہرگز نہیں بلکہ بندے نے یہ سمجھ لیا کہ میں دولت میں کھیل رہا ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے بدی کی راہوں کو، تکلیف کی راہوں کو، انجام بد کی راہوں کو آسان کر دیں گے۔ حدیث میں فرمایا کہ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے جو اس کی منزل ہے اس کی راہوں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی جو آپ نے سوال کیا یہ ہے کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے، کہ ایک اسٹیج ہے جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، اور تقدیر معلق کے کہ ظاہری اسباب میں یہ فائنل اسٹیج ہے